اب جو چائنا اور پاکستان کے درمیان کوآپریشن بڑھ رہی ہے، جو اسٹیلتھ پلین ہے چائنا کے پاس، جو فرینچ رافائل کا بڑی چابک دستی سے اور بڑی مہارت سے مقابلہ کر سکتے ہیں، بلکہ انڈین جو رافیل طیارے ہیں اور جو طیارے انڈیا استعمال کر رہے ہیں لیٹسٹ، ان کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ انڈینز 5th جنریشن کے طیارے استعمال کر رہے ہیں. لیکن سب سے اہم جو آج کی ڈیولپمنٹ تھی، پی ڈی ایم کا جلسہ اپنی جگہ پہ، وہ ایک ڈومیسٹک پولیٹیکل سینیریو تھا. سب سے اہم بات، چائنا کے وزیر دفاع آج پاکستان کے دورے پر تھے اور انہوں نے جی ایچ کیو میں ملاقات کی جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اور وہاں پر اس کے بعد جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ٹویٹ کیے، سب سے اہم پاکستانیوں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، کہ دونوں ممالک کی دوستی ماضی کی طرح مضبوط ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، مستقبل کے چیلنجز میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، کوئی اگر مہم جوئی کرنے کے بارے میں سوچ بھی رہا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ چائنا اور پاکستان ایک ہیں. ملٹری لیول پر ایم او یوز بھی، ایک ایم او یو بھی سائن ہوا جس میں ڈیفنس کوآپریشن جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن کچھ لوگوں سے جو میری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کل جو آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں جو پاکستان کے سول اور عسکری حکام اور انٹیلیجنس کے لوگوں کی جو بڑی اہم میٹنگ تھی، وہ بھی اسی حوالے سے تھی، وہ بھی اسی حوالے سے تھی کہ آج چائنیز وزیر خارجہ نے آنا تھا، تو پورا ایک پلان، ہر چیز تیار ہوئی، اور ڈیفنس میں پاکستان اور چائنا مل کر سب کچھ کریں گے، اور کسی طرح کی بھی مہم جوئی کی صورت میں بڑا بھرپور انداز میں پاکستان اور چائنا مل کر اس کا جواب دیں گے. انور عباس ہمارے ڈیفنس کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں، رانا طاہر صاحب بھی جو ایشین نیوز کے گروپ ایڈیٹر ہیں، ان سے اس پر بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے انور، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس دورے کو؟ جی بالکل، چینی وزیر دفاع کا جو دورہ ہے اس وقت انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس کی وجہ بھارت اور امریکہ کے قریب ہوتے ہوئے تعلقات ہیں، اور اس کے مقابلے کے لیے پاکستان کو پوری طرح سے تیار ہونا پڑے گا، اور ہمیں ایک ایسے شراکت دار کی ضرورت ہے جس پہ ہم اعتماد کر سکے اور جو ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ چل سکے. اور چین کے علاوہ ہمیں کوئی ایسا شراکت دار اس دکھائی نہیں دیتا کہ جس پہ ہم کمپلیٹلی ریلائی کر سکے اور وہ ہمارے ساتھ ہماری امیدوں کے مطابق چل بھی سکے. اچھا، ایک مجھے سوال کا جواب چاہیے. کچھ ریٹائرڈ لوگوں سے میری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اب جو چائنا اور پاکستان کے درمیان کوآپریشن بڑھ رہی ہے، جو اسٹیلتھ پلین ہے چائنا کے پاس، جو فرینچ رافائل کا بڑی چابک دستی سے اور بڑی مہارت سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اگر بھارت نے کوئی پاکستان پر مہم جوئی کی، یا یہ جو ابھی بھارت نے امریکہ کے ساتھ ایک سیٹلائٹ انفارمیشن شیئر کرنے ایگریمنٹ کیا ہے، جس کے بعد ہماری ساری جو حساس ایسٹس ہیں، جو انسٹالیشنز ہیں، ان کے حوالے سے بھی جو ایریل انفارمیشن ہے وہ بھارت تک جا سکتی ہے، بلکہ چلی جائے گی. تو اگر کوئی تیسری قوت بھی پاکستان کے ان اثاثوں کی طرف اگر بری نظر سے دیکھتی ہے، تو چائنا اور پاکستان اب ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ مل کر جو فوجی اعتبار سے اس چیلنج کا مقابلہ کریں گے. آپ نے بھی کسی سے سنی یہ بات؟ جی یہ آج سے نہیں بلکہ کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے، اور ماضی میں بھی چین نے ہمیں کافی ایسے چنگڈم کے نام سے ایک طیارہ دیا جو کہ MiG 21 کے برابر تھا. اسی طرح انہوں نے ابھی جو ہماری ان سے بات چیت چل رہی ہے وہ چل رہی ہے اسٹیلتھ جو ان کا فائٹر ہے شینگجن 17 کے نام سے ہے، FC-17 بھی اسے کہتے ہیں. اس کے حوالے سے ہمارے ان سے بات چیت چل رہی ہے، اور یہ طیارہ اگر یہ ایک ملٹی رول طیارہ ہے، اس جنریشن 4 میں آتا ہے، اور اگر یہ پاکستان ایئر فورس کو یہ طیارہ مل جاتا ہے تو ہم ہر صورت میں کافی بہتر ہو جائیں گے، نہ صرف صلاحیتوں کے اعتبار سے بلکہ انڈین جو رافیل طیارے ہیں اور جو طیارے انڈیا استعمال کر رہے ہیں لیٹسٹ، ان کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ انڈینز 5th جنریشن کے طیارے استعمال کر رہے ہیں، لیکن کم قیمت میں ہمیں جو 4th جنریشن کا طیارہ ہے. اور پھر جو پاکستانی پائلٹس کی مہارت ہے، یہ جو لائٹ ویٹ پلینز ہیں، ان کو جس طریقے سے وہ چلاتے ہیں، اڑاتے ہیں، اور پھر ایک جذبہ ایمانی ان کے اندر جو ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو جہاد کے لیے جاتے ہیں وہاں پر، تو وہ ایک امکان ہے اس بات کا
کہ اس کے نتائج بہت بہتر ہوں گے. بڑی یہ میں آپ کو آگے بھی گفتگو میں شریک کرتا ہوں اسی حوالے سے, لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خبر جو ہے وہ آج کے دنوں کی یہی خبر ہے کہ چائنا اور پاکستان مل کر چیلنجز کا مقابلہ کریں گے, دفاعی انہینسمنٹ ہوگی آپس میں, اور کوئی اگر پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھے گا یا چائنا کی طرف سے بھی دیکھیں, جب ڈیفنس انہانسمنٹ ہے, کوآپریشن ہے, تو بارڈر جہاں پر ابھی صرف چائنا اور بھارت آپس میں ایک دوسرے کے خلاف مصروف ہیں کارروائیوں میں, پاکستان بھی وہاں پر جا کے چائنا کی مدد کر سکتا ہے, اور کسی دوسری جگہ پر چائنا بھی پاکستان کی مدد کرنے کے لیے بھارت کے خلاف آ سکتا ہے. بہت بڑی یہ خبر, ایک بڑی خوشی کی خبر, اور خاص طور پر ہمارے ان کشمیری بھائیوں کے لیے جو مقبوضہ کشمیر میں اس وقت بھارت کی بربریت کا شکار ہیں, جہاں پر روزانہ ریپ ہو رہے ہیں, جہاں پر روزانہ اغوا ہو رہے ہیں, جہاں پر قتل ہو رہے ہیں, ان مظلوم کے لیے, ان مظلوموں کے لیے بھی ایک ایسی خبر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور امداد آئے گی. اور پاکستان بھولا نہیں ہے, باوجود اس کے کہ پاکستان کے اندر چند بنارسی ٹھگوں نے ایک ماحول گرم کیا ہوا ہے, چوری چکاری بچانے کے لیے, اپنا مال چھپانے کے لیے پاکستان کی سول قیادت کو, پاکستان کی عسکری قیادت کو, پاکستان کی ایجنسیز کو نشانہ انہوں نے بنا رکھا ہے. اور آج ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ